الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ گزشتہ کچھ ہفتوں سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم یہ تقابل آپ کے سامنے رکھ رہے تھے کہ ایک روایتی انسان جو دنیا میں امن اور آشتی کا علم بردار ہے اور جو دنیا میں فساد پیدا کرنے والے عناصر کو اللہ کے حکم کے تحت زائل کرنا چاہتا ہے، اور ایک جدید انسان میں کیا فرق ہے۔ اس کی متعدد مثالیں اور ان دو انسانوں کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر کئی ہفتے سے بات جاری ہے، اور یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اس وقت جتنا نظام تعلیم مسلمانوں کے ہاں رائج ہے وہ مسلمانوں کو ملحد اور بے دین بنانے کی بہت بڑی کاوش ہے۔ ہم خود اس نظام تعلیم سے گزرے اور ہمارے ذہنوں میں اللہ کے متعلق کانٹے چبھے، اور یہ دور گزرا کہ اللہ کی وحدانیت تو ایک طرف، خدا کے وجود سے ہمارے دوستوں نے انکار کر دیا، اور افسوس یہ کہ اس وقت عالم اسلام پورے کا پورا، اس میں کوئی ایسا طاقتور آدمی جو مشہور ہو اور لوگ اس کی بات سنیں ایک بھی نہیں ہے جو اس مسئلے کو بیان کرے اور اس پہ بند باندھے۔ بے حیائی کے خلاف تحریکیں اٹھتی ہیں، مذمت ہوتی ہے، قتل کے خلاف تحریکات اٹھتی ہیں، مذمت ہوتی ہے، سود کے خلاف لوگ بولتے ہیں، اور یہ جو بنیاد ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں سرے سے، اس ملحدانہ نظام تعلیم کے خلاف کوئی نہیں بولتا۔ اور اسی لیے آج سے کچھ ہی عرصہ پہلے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی تھی وہ ہمیشہ اس نظام تعلیم میں اللہ کے ہونے پہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اور علم کا ایک ایسا ذریعہ جو انسانی عقل سے، اس کے پیدائشی علم سے اور اس کے حواس سے برتر اور ماورا ہو، اس کے اسبات پر زور دیتے رہے۔ چنانچہ سر سید احمد خان نے جب نیچر پہ بہت کچھ لکھا تو نیچر پہ جتنی چیزیں انہوں نے تحریر فرمائیں، ان کے مقابلے میں ازواں محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، ایک کتابچہ لکھا، سر سید کو بھجوایا، اور اس میں انہوں نے سر سید کو بالکل برا بھلا نہیں کہا، اور تصفیۃ العقائد کے نام سے کتاب اور رسالہ لکھ کر انہیں بھجوایا کہ جس عقیدے کی اور جس نیچر کی آپ دعوت دے رہے ہیں اس میں یہ کمی ہے، اور اگر آپ کی باتیں مان لی جائیں تو بالآخر اس اسلام سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ اور افسوس ہے کہ اب اس الحاد کے خلاف کوئی بند باندھنے والا نہیں ہے، اور جہاں تک ہمیں علم ہے اسلام پر یہ جو شدید حملہ پچھلے 200 سال سے ہو رہا ہے
اور ہر نظام تعلیم الہاد اور وحی سے مسلمانوں کو دور کرتا ہے اور اعتماد اٹھاتا ہے، اس میں دن بدن زیادتی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ان پچھلے 200 سال سے کوئی نظام تعلیم مسلمانوں میں اب تک ایسا نہیں ہے جو اس الہاد کو جڑ سے اکھیڑ سکے اور اس الہاد کے جوابات دے سکے۔ لحد کہتے ہیں عربی زبان میں اس قبر کو جو بغلی قبر کہلاتی ہے، اور لحد کا مطلب ہے ایک طرف کو ہٹ جانا۔ ایک قبر وہ ہے جیسے کھڈا مارتے ہیں اور میت کو اس میں لٹایا، اس کے اوپر پڑیاں رکھ دی، پتھر رکھ دیے اور قبر کو بند کر دیا۔ اور ایک وہ جو پختہ زمینوں میں کسی زمانے میں اور اب بھی بعض جگہ قبریں کھودتے ہیں، اور پہلے کھڈا زمین تک لے گئے اور اس کے بعد اس کی سائیڈ سے مٹی نکالی اور میت کو اس کے اندر رکھ کر اس پہ ٹھیکرے لگا دیے اور اوپر سے وہ پورا کھڈا مٹی سے بھر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ کہ قبر کا نشان گویا یہاں ہے اور حقیقت میں میت تھوڑی سی اس سے ہٹی ہوئی ہے۔ اس قبر کو کہتے ہیں لحد، یعنی ایک طرف کو ہو جانا، ایک طرف کو پھر جانا۔ اور شریعت کی اصطلاح میں الہاد اسی کو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی صحیح راستے سے ڈی ٹریک ہو جائے، راستہ صحیح ہے اللہ کی وحی کا، اور اس وحی کے انکار کے نتیجے میں وہ ملحد ہو جائے، ایک طرف کو ہٹ جائے، یہ الہاد کہلاتا ہے۔ اور یہ وہ بغلی قبر ہے جو حقیقت میں سنت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللحد لنا والشق لغیرنا، یہ لحد بنانا اور بغلی قبر بنانا، میت کو اس میں دفن کرنا، یہ ہمارا طریقہ ہے، اور کھڈا مار کے میت کو لٹانا یہ ہمارے علاوہ دوسرے لوگوں کا طریقہ ہے، یعنی عربوں میں ایسے نہیں ہوتا۔ اور اسی لیے انتقال پہ جب یہ بحث شروع ہوئی کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کیسے بنائی جائے، کیونکہ شک اس کے بھی لوگ موجود تھے اور لحد کھودنے والے اس کے بھی لوگ موجود تھے، تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بڑا عمدہ فیصلہ فرمایا۔ انہوں نے کہا بحث کی ضرورت نہیں، دونوں کو بلا لو اور جو پہلے آ جائے ہم سمجھیں گے اللہ کی طرف سے یہی۔ تو چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پہلے تشریف لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ایسے ہی بنائی گئی۔ اس کو کہتے ہیں لحد، اور شریعت کی اصطلاح میں الہاد اس کو کہتے ہیں کہ آدمی ڈی ٹریک ہو جائے، سیدھے سادے راستے پہ چل رہا ہے جو وحی نے اور خدا نے اس کے لیے مرتب اور منتخب فرمایا تھا، اس سے اپنے آپ کو رائٹ لیفٹ کہیں بھی کر لے اور کوئی نیا طریقہ ایجاد کر لے، اگر یہ سنت کے خلاف ہوگا تو بدعت کہلائے گا، اور یہ نیا طریقہ اگر عقیدے کے خلاف ہوگا تو اسے کہیں گے الہاد، یعنی یہ آدمی ملحد ہو گیا۔ الہاد کی دنیا میں 4 قسمیں ہیں، اور وہ چوتھی قسم ہے جس میں ہم اب جی رہے۔ الہاد کی سب سے پہلی قسم وہ جھوٹے قصے اور کہانیاں تھے جو مشرکین نے اپنے خداؤں کے لیے گھڑے۔ جتنی اس کائنات میں اللہ کی توحید کی روایت پرانی ہے، اتنی ہی شرک کی بھی تقریباً پرانی ہے۔ چند سالوں کا فرق پڑا ہو تو کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر جس دن اللہ نے توحید کا پیغام دنیا میں بھیجا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا کہ جاؤ اور لوگوں کو میرے اکیلا ہونے کی بات کرنا اپنی اولادوں میں، اور اسی کے بعد شیطان نے شرک کو شروع کیا۔ یہ الہاد کی پہلی شکل تھی شرک کی، اور اس میں سب سے بڑی چیز اللہ کی 2 صفات تھیں۔ ان ملحدین نے، ان مشرکین نے خدا کی ان 2 صفات کو اپنے بتوں میں ثابت کرنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے انہوں نے نہ صرف ان کو ثابت کیا بلکہ اس کو پھیلایا،
اور ان کا مشن یہ تھا کہ کسی طرح اللہ کو سائڈ پہ کر لیا جائے اور اللہ کی دو چیزیں، دو صفات اپنے تراشیدہ خداؤں میں ثابت کی جائیں۔ ایک تو یہ کہ انہیں ہمیشہ علم رہتا ہے کہ ہم عبادت گزاروں کا کیا حال ہے، یہ بت اور ان کے پیچھے جو ارواح ہیں ہمارے بڑوں کی، وہ جانتی ہیں کہ ہم کس حال میں ہیں، اور جب انہیں علم ہے تو علم کے بعد وہ ہماری مدد کرتی ہیں۔ اللہ کی صفت علم اور صفت قدرت کہ کام کرنے پہ صلاحیت کو رکھنا، اللہ کا علم اور قدرت، یہ ہمیشہ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اللہ کے علاوہ جب بھی غیر میں ثابت کیا جائے گا اس کا لامحالہ رزلٹ شرک کی صورت میں نکلے گا۔ انہوں نے اس کے لیے کہانیاں گڑھی اور اللہ کو ایک طرف رکھ دیا، انہیں کبھی بھی بحث نہیں ہوئی ہے کہ خدا کی قدرت پہ ان کی نظر جائے اور خدا کے علم پہ ان کی نظر جائے۔ وہ ساری زندگی اس کو کرتے رہے کہ اللہ کے جو شریک انہوں نے ٹھہرائے ہیں ان کے متعلق وہ پرچارک بن جائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو یہ ہے وہ علم جو اللہ کے علاوہ ہمارے معبودوں کو ہوتا ہے، اور یہ ہے وہ طاقت ہمارے معبودوں کی کہ ایسے ہو جائے گا اور ایسے ہو جائے گا۔ اللہ کا وہ واحد بندہ اٹھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے زمانے میں، اور اسے کہا گیا کہ جو تم کچھ کر رہے ہو نا، ہمارے خدا تمہیں پکڑ لیں گے اور مار دیں گے اور یہ ہو جائے گا، اور وہ انہوں نے کہا جاؤ اور اپنے سارے خداؤں کو جمع کر کے لے آؤ، اور ثم لا یکیدونی، پھر اس کے بعد ایک نبی علیہ السلام نے کہا مجھے مہلت بھی نہ دو ایک سیکنڈ کی، اور جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، ان ربی علی کل شیء حفیظ، اور اس سے کہا میرا پروردگار خود ہر چیز کی حفاظت فرماتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے اللہ کا تعارف پیش کیا اور ان کا ان ربی رحیم ودود، میرا پروردگار بڑی مہربانی فرماتا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب ہے جو دعاؤں کو سنتا ہے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، میرا پروردگار جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو بہت باریک راستوں سے اپنے بندوں کے کام کر دیتا ہے جہاں انسان کا وہم و گمان نہیں پہنچتا۔ ان ربی قریب مجیب، وہ تو بہت ہی قریب ہے، وہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ مشرکین انہی صفات کو اپنے خداؤں میں ثابت کرتے رہے اور جھوٹے قصے اور کہانیاں گھڑتے رہے۔ وہ الہاد جو شرک کی صورت میں تھا اب بھی جاری ہے، اور اب بھی دنیا میں اپنے مشائخ اور اپنے بزرگوں کے متعلق جھوٹے قصے اور کہانیاں، نہ سر نہ پیر، نہ اس کا کوئی ثبوت، نہ کوئی اس کو بیان کرنے والا، صحیح اور صحیح میں مبالغہ کر کے کہاں سے کہاں لے جانے کا، شرک کی وہ روایت اب تک دنیا میں قائم ہے۔ اور جتنے مشرکین ہندو اور وغیرہ وغیرہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب اسی بنیاد پہ قائم ہے کہ ہمارے معبودوں کو ایک علم ہو جاتا ہے ہماری مشکلات کا اور ہمارے نفع اور نقصان کا، اور اس پہ قدرت بھی رکھتے ہیں۔ اور الہاد کی دوسری قسم وہ دہریت تھی، اور دہریت کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس کائنات میں کوئی نہیں، جو کچھ ہے وہ مادہ ہے، میٹر ہے، اور میٹر ہی سارے کام کرتا ہے۔ یہ عقیدہ، یہ نظریہ جو فزکس میں پڑھایا جاتا رہا اور اب اس میں حرکت آئی ہے، سارے کالجز اور سکول میں بچے فزکس میں کئی جگہ اب بھی پڑھتے ہیں کہ میٹر کین نائدر بی ڈسٹرائڈ نار اٹ کین بی کریٹڈ، کنورٹس فرام ون فارم ٹو اندر فارم۔ مادہ نہ بنایا جا سکتا ہے نہ تباہ ہوتا ہے، ایک صورت سے دوسری صورت اختیار کر لیتے ہیں، یہ خدا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور ظلم یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کے ایک بہت بڑے آدمی کو سنا جن کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے یہ اسلام کہتا ہے، ولیعوذ باللہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ الہاد کی دوسری قسم ہے۔ مادے کے متعلق یہ تصور کرنا کہ مادہ ایسی چیز ہے جس کے لیے دنیا اس کا ظرف وجود ایک ہی ہے، یعنی یہاں آ گئے، اس کے بعد ہم مر گئے، مٹی میں مل گئے، مٹی سے پودے اگائے، پودے کو کسی چیز نے اور کھا لیا، پھر اس سے گوشت بن گیا، مچھلی بن گئی، جانور بن گیا، گوشت پودے کو بکری نے کھا لیا، بکری کا گوشت ہم نے کھا لیا، ہم سے پھر وہی آگے ایک پروسیجر شروع ہو گیا۔ ان کے نزدیک یہ تناسخ ہندوؤں کا
وہ کہتے ہیں اسی کائنات میں ہے. یہ الہاد کی دوسری قسم ہے. ہمارے لیے ظرف وجود دو ہیں. ہم کہتے ہیں ایک جہان یہ ہے، ایک آخرت کا جہان ہے. ہمارا وجود یہاں ہے، مٹی میں جائیں گے اور تعالی شانہ اگلا وجود بخشے گا اس کائنات کا. وہ کہتے ہیں نہیں، بس اس دنیا میں ہی ہے. جو کچھ کیا ہے، مرنا ہے تو مرو، جینا ہے تو جیو، اور تم اگلے جنم میں اور بن جاؤ گے، اس اگلے جنم میں کچھ اور بن جاؤ گے. یہ مادہ برابر اپنی شکلیں تبدیل کرتا رہے گا، اپنا ظرف اپنی جگہ تبدیل نہیں کرے گا. ہم کہتے ہیں جگہ تبدیل ہوگی. بھائی یہ جگہ اور ہے، وہ آخرت کی جگہ اور ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس مادے کی اس چیز کو توڑنے کے لیے آئے تھے. یہ قوم عاد اور سمود پہ جو عذاب آیا ہے نا، یہ سب اسی بات کے قائل تھے. شاہ محمد سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کوئی چیز حضرت کے متعلق نہ ہوتی، صرف ایک فکرہ ایک جگہ ان کا پڑھا، حیران ہوئے کہ کتنے عارف باللہ تھے. کوئی چیز نہ ہوتی. حضرت سے کسی نے وحدت الوجود کا عرض کیا کہ حضرت یہ کیفیات ہیں. حضرت نے فرمایا یہ ایسی چیز ہے، اس سے ادھر ادھر ہو، فلاں جگہ فلاں ذکر فلاں یہ چیزیں کرو. اور فرمایا یہ وحدت الوجود جو ہے نا، عاد اور سمود پہ خدا کا عذاب اسی کی وجہ سے آ گیا. وجود اور موجود میں فرق. یہ آپ نہ کہنا کہ وحدت الوجود کی وجہ سے عذاب آیا تھا. یہ ایک لمبا فلسفہ ہے، کبھی بات کریں گے اس پہ انشاءاللہ. لیکن مادے کا ظرف ایک ہے. وہ کہتے ہیں دنیا ہے، دنیا میں تم پیدا ہوئے، مر کے مٹی میں مل گئے، مٹی نے ایک اور قسم اختیار کر لی، ہیرا بن گیا، ہیرے کو پیس دیا گیا. ہیرا جو تھا وہ موجود ہے، قائم ہے. اب اس کے بعد تم مٹی سے پیدا ہوئے، درخت بن گیا، درخت بکری نے کھا لیا، بکری سے گوشت بن گیا، گوشت سے پھر انسان کا جسم بنا، خون بنا، باقی مواد بنا، اور پھر وہ ایک بچہ آ گیا. پھر وہ کس طرح پیدا ہوا؟ اچھا اسی سبزی کو، اسی درخت کو بکری نے کھا لیا، لہٰذا تم آئندہ جنم میں بکری بن کے دنیا میں آؤ گے. یہ تناسخ ہے، ہندوؤں کے ہاں ہے. اسی لیے ہمارے مشائخ جب بیعت کرتے تھے پرانے حضرات ہندوستان میں تو فرماتے تھے کہ تناسخ کچھ نہیں ہے، ہولی دیوالی کچھ نہیں ہے. یہ بیعت میں الفاظ کہلاتے تھے. انہیں پتا تھا کہ ہندوؤں کا یہ نظریہ کہاں جا کر اثر کرے گا اور ایمان کو کیسے غارت کرتا ہے. وہ کہتے ہیں زمانہ ہے، بس ٹائم ہے. اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا. ہماری یہ دنیا کی زندگی بالکل کوئی حقیقت نہیں اس کی. ہم زندہ ہیں آج، کل کو مر جائیں گے. وما یہلکنا الا الدہر. اور زمانہ ہمیں تباہ کرتا ہے، آگے نہیں جانے دیتا، وگرنہ آگے تو کچھ ہے نہیں. ان کے نزدیک اگلا جہان عدم محض ہے. جو کچھ ہے اس کائنات میں ہے. الہاد کی یہ قسم خدا کی توحید کی نفی اور آخرت کی نفی پہ مبنی ہے. اگر آخرت کی نفی ہے نا تو پھر اللہ کی بھی نفی ہے. اگر آخرت ہی نہیں ہے تو پھر خدا کو کیا ماننا ہے بھیا؟ یہ آج مسلمانوں کی حالت یہی ہے. یہ زبان سے نہیں کہتے، لیکن اگر ان میں یہ ہوتا نا کہ قبر بھی کوئی چیز ہے اور آخرت بھی کوئی چیز ہے تو یہ کبھی بھی اس قدر بے لگام نہ ہوتے جتنا آج ہیں. ظلم، انصاف کا نہ ہونا، یہ سب چیزیں اسی وقت ہے نا جب قبر یاد نہیں. قبر یاد ہو کہ اس طرح اٹھا کر پھینکائیں گے، اور پھر پتہ نہیں کوئی آتا بھی ہے کہ نہیں آتا. اگر یہ چیزیں یاد ہونا تو پھر آدمی کی میں مرتی رہتی ہے، ورنہ میں کو مارتے ہی نہیں ہیں، مرنے بھی نہیں دیتے. یہ تناسخ، یہ شرک. خدا اللہ کا اگر وجود مانتا بھی ہے اور آخرت کو نہیں مانتا تو خدا کا فائدہ کیا ہے؟ ایک آدمی عملاً کہتا ہے آخرت نہیں، تو بھی تم خدا کو کیوں مانتے ہو؟ نیکی تمہیں کیا نفع دے گی؟ اگر آخرت نہیں ہے تو نیکی سے آپ نے کیا کر لینا ہے؟ گناہ سے آپ نے کیوں بچنا ہے؟ گناہ بھی کرو، کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں. یہ آخرت کا تصور اگر نہ رہے، اللہ کا تصور خود بخود باطل قرار پاتا ہے. یہ ہندوؤں کا تناسخ ہے. یہ الہاد کی دوسری قسم ہے. اور الہاد کی تیسری قسم وہ شروع ہوئی جدید سائنس سے، اور الہاد کی اس تیسری قسم کا سب سے بڑا نمائندہ ہیوم تھا. اس نے دنیا میں یہ نظریہ پیش کیا. اس نے کہا ہر وہ چیز
جس کا احاطہ تمہاری عقل اور حواس خمسہ نہیں کر سکتے، وہ سب کا سب وہم ہے، کچھ نہیں۔ یہ ہے بنیاد۔ ہیوم کا فلسفہ پڑھیں، پر اگر ہم پڑھیں کیوں؟ اور پڑھ لے ہیوم کی کتاب اور خدا کا ماننے پہ قائم رہے، ہیوم کو پڑھ کے کہے کہ خدا ہے، جوتے تلے سے گزر جائیں۔ اس نے اتنے مضبوط دلائل باندھے ہیں۔ اس نے کہا جو چیز عقل سے ثابت نہیں ہوتی، جو چیز تمہارے حواس خمسہ سے ثابت نہیں ہوتی، تم وہم کا شکار ہو، تمہاری دماغی کمزوری ہے۔ خدا کدھر ہے؟ تمہاری عقل سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ خدا کہاں ہے؟ تمہارے حواس خمسہ نہ اسے دیکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ تم اس کی آواز سن سکتے ہو۔ کدھر ہے خدا؟ کس دھوکے میں پڑے وہ؟ وہم کو اسی معنی میں سمجھیے جو ہم سمجھتے ہیں، لیکن شاید یہ ضروری ہو کہ وہم کی ایک تعبیر وہ ہے جو حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ اور ابن عربی رحمۃ اللہ ایک جگہ لکھا ہے وہم سلطان العارفین، انہوں نے لکھا ہے معرفت کا آقا اور مولا ہے وہم۔ فرمایا وہم جو ہے اس وجود کو حقیقت کی طرف کھینچ کے لے آتا ہے جو صرف ایک دماغ کا تخیل ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے جو انہوں نے معرفت کی بات لکھی ہے، جس مقام پہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے وہ اب کون سمجھ سکتا ہے۔ ابن عربی کے آخری اشارے گولڑا شریف میں تھے، یہ حضرات تھے بڑے لوگ، اور ان کو کہانی میسر نہیں آئے۔ ان کے یہاں لوگوں کو زیادہ تعویذ لینا ہوتا تھا، بھینس بیمار ہو گئی ہے، بچے کو بخار ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے، دوسری شادی کا تعویذ دے دیں، یہ کر دیں، دشمن زیر قدم آئے حضرت اس کا تعویذ دے دیتے تھے۔ انہیں علم سے کب دلچسپی تھی؟ پنڈی، اسلام آباد، گولڑا، حضرت رحمت اللہ علیہ آخری شراح میں سے ایک نام تھا جنہوں نے شرح کی ہے ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی فصوص الحکم کی، اور اس فصوص الحکم کی شرح ہم نے بھی کچھ شروع کی ہے، اتوار کے دن کرتے ہیں اس کی کچھ شرح بھی، تو اصطلاحات مثنوی یہ چیزیں چل رہی ہیں، مگر ظاہر ہے کہ ابن عربی رحمت اللہ جس مقام پر کہتے ہیں کہ سلطان العارفین ہے، وہاں وہ چیز اور ہے۔ ہیوم کہتا ہے صرف تم وہم پہ چل رہے ہو۔ یہ تیسرا الہاد ہے جو اس نے دیا اور ہمارے پورے نظام تعلیم میں سرایت کر گیا۔ ہمارے پورے نظام تعلیم میں، فزکس میں، کیمسٹری میں، بایولوجی میں، وہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ذہن یہ بناتے ہیں کہ بیٹے جو چیز عقل میں ہے، جو حواس کے ذریعے آپ کو سمجھ میں آتی ہے، یہ حقیقت ہے، اور اس کے علاوہ کائنات میں حقیقت ہی کوئی نہیں، اس کے علاوہ کائنات میں کچھ نہیں۔ یہ تین قسمیں ہیں الہاد کی، اور چوتھی قسم الہاد کی وہ انشاءاللہ آئندہ آپ سے عرض کریں گے۔